نصیباں والےانوں یار دے دیدار ہوندے نے نصیباں یار دے دیدار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے حسین ابن علی لٹا کے گر سارا رضا جد یار دی ہوئے کدوں انکار ہوندے نے رضا جد یار دی ہوئے کدوں انکار ہوندے نے سواری کران لئی جس نوں ملن کر دے محمد دے نوابی سے کہندے نے تینج سردار ہوندے نے نوابی سے کہندے سردار ہوندے نے نصیباں والےانوں یار دے دیدار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے نصیباں والےانوں یار دے دیدار ہوندے نے شاد رہے خوش رہے نوید ہاشمی کائنات
مولا کل جہاں والی انس و جاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کرم میں محبتوں کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ ہر مصرع اپنے مقام پر گویا مصریاں گول رہا ہے، اور ہر موضوع ایک کائنات کو اپنے سینہ بے کینہ کے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور کیا ہی حسین وہ مصرع ہے کہ جس میں آپ نے سید کائنات دولہ کل جہاں والی انس و جاں راحت کل مکان علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین کے لیے سواری بننا ہے۔ سامعین محترم، عزیزان محتشم، اس پر جتنی بھی روایات ہیں، احادیث طیبہ ہیں، وہ اپنے مقام پر سندن، اسنادن، متنن عظمت والی ہے، مگر ایک جز ایسا ہے جسے بیان حضور سید حجویر نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علم حدیث کے قواعد اور ضوابط کے مطابق جو احادیث طیبہ منقول اور بیان ہوتی ہیں، ان کا ایک روایتی چین ظاہر پر ہے، مگر جب اللہ کا کوئی ولی، اور پھر ولیوں میں بھی ولیوں کا دولہ، ولیوں کا سردار، ولیوں کا سر خیل اور ولیوں کا امام حضور سید حجویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جز کو بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کا بازار ہے، کیسا بازار ہے جس پر سارے بازار نثار ہیں، کائنات کا سارا حسن اس بازار کے ذرے ذرے پر فدا ہو جائے۔ وہ بازار ہے کہ جس کی بلائیں ملائک صبح و شام لینے کو آتے ہیں۔ وہ بازار محبت ہے کہ جس بازار میں بکنے کے لیے اللہ کے پاک نبی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ بازار ہے جس بازار کے اندر کائنات محبت کی ہر چیز اپنا سودا دے لیے ہوئے کائنات کے دولہ کے حضور حاضر ہوتی ہے۔ سخیوں کے سخی، بادشاہوں کے بادشاہ، کریموں کے کریم، لجپالوں کے لجپال، تو سواری کو سوار کر کے حضرت امام حسین مرتضیٰ کو، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں، اور سوار اس عالم میں ہاشمی صاحب قبلہ کرتے ہیں کہ ایک رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جسے سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دندان نوری کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور اس کا ایک جز ہے جسے اپنے لخت ہائے جگر نور پاروں کے ہاتھوں میں تھمایا ہوا ہے۔ گویا پورا منظر بنا دیا ہے۔ اتنا جز احادیث طیبہ کی روایات مقدسہ کے اندر نہیں ملے گا، یہ کشفی روایت میں ملے گا، اور کشفی روایت بیان کرنے والے حضور سید حجویر ہیں۔ اور علماء حدیث نے بیان کیا کہ کشفی روایت کی سند علم روایت سے بھی اونچی ہے، کہ اسے نقلن بیان کیا جاتا ہے، اسے عیناً دیکھ کے بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی اللہ کا پاک ولی اور پھر ولیوں کا ولی، دولائے ولایت، امام ولایت، سر خیل ولایت حضور سید حجویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کریں تو گویا اپنی چشم نور کے ساتھ دیکھ کے سارے منظرنامے کو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی سخی نے کسر چھڈی کوئی نہیں، دندا تھلے چھوٹی جی رسی لے کے بھی حسنین کو تھماتی اور اپنیاں زلفاں پاکاں نو واگا بناتا۔ میں حسنین اینو ہاتھ نال پھڑو اور میریاں اینا زلفاں پاکاں نو واگا بناؤ۔ کائنات منزلت، مرتبت، عظمت، شوکت، سر بلندی، جھک کے حسنین کریمین کو کیوں سلامیاں نہ پیش کرے؟ ارے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے جس بادشاہ کون و مکان کے نالین چوبنا عرش اپنی سعادت سمجھے۔ ارے جس کے جوڑے سینے پر رکھنا اللہ کے نبی سعادت جانے، جن کے تسموں جوڑوں کے تسموں کو ہاتھ لگانا عیسیٰ روح اللہ سعادت سمجھے۔ ارے اس پاک مقدس محبوب دو عالم سخیوں کے سخی کی زلفان پاک کو تھام لینا، کندھے پر سوار ہو جانا، رخ ہائے مقدس کے بوسے لینا، اور رسی مبارک کو دانتوں سے لے کے ہاتھوں میں تھام لینا۔ کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی عظمت اس عظمت کے سامنے گویا عظمت کی بھی بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے معزز مہمان اور نوید دبستان نعت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جیسے میرے مرشد نے فرمایا کہ اقبال نہیں، اقبال نومید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی،
شعور نعت کی جی باب اول کی طرف جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا زرخیز باب ہے، لہجہ کتنا حسین ہے، انداز کتنا پیارا ہے، لے کاریاں کتنی حسین ہیں. اور حضرات اس نوخیز باب نے کسی استاذ کے سامنے باقاعدہ طور پر کوئی زانو تلمس دراز نہیں کیا. ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے آئیڈیل ہیں حضرت زبیب شاہ صاحب، آئیڈیل استاذ ہے، مگر ایک استاذ کے سامنے بیٹھنا، سبکن سیکھنا، کسی بات کو حاصل کرنا، یہ ایک اور کائنات ہے. اور اس سے گزرے بغیر حضرت نوید اتنے حسن کے مقام پر فائز ہے تو بھائی جھک کے ہمیں سلام کرنا پڑے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کن کن مقابلہ جات کے اندر حصہ لیا اور اس میں آپ نے کیا کیا الحمدللہ انعامات اور مراحل سے سرفراز ہوئے. تھوڑا سا بریف کیجئے، کون کون سے مقابلے کس کس سن میں ہوئے؟ کیو ٹی وی کا مقابلہ ہے، یہ 41 کا ہے، یا دیگر جو مقابلہ میں نے 2013 میں غالباً کیو ٹی وی مقابلے میں حصہ لیا تھا. مرحبا یا مصطفیٰ. زبردست. تو کہاں تک پہنچے پھر اس مقابلے میں؟ فائنل تک میں گیا تھا. زبردست، الحمدللہ الحمدللہ. اور فائنل کے بعد بس فائنل ہو گیا کہ آپ فائنل میں پہنچ گئے. اور میں پہنچ جاتا ہوں کہ جب کوئی فائنل میں پہنچ جاتا ہے تو بعد فائنل ہو گیا. ہاں جی. اس کے بعد ہمارے جو معاملات ہیں وہ کچھ ایسے ہیں یہ دل پر سوالیہ نشان. جج بھی ہوئے تھے، کسی جج بھی ہوئے، ایسے معاملے بھی. تو 41 والے مقابلے کا بتائیے وہ کیسے ہوا جی؟ ہاں جی 41 سٹی 41 میں آڈیشن دینے گیا تھا میں. اچھا. آڈیشن کا ٹائم ختم ہو گیا تھا تو انہوں نے مجھے سن کے مجھے اسی ٹائم سلیکٹ کر لیا. ماشاءاللہ. ٹائم ختم ہو گیا تھا مگر ٹائم آپ کا تو ختم نہیں، آپ کا تو ٹائم ابھی شروع ہوا ہے. ہاں جی کہہ رہے تھے کہ آپ جو اس شباب پر ہیں اور اس حسن پر ہیں کہ آپ کا دیر ٹائم ہے. اللہ پاک آپ کی درازی عمر کرے، باقاعدگی صحت ہو اور اسے اور بھی عظمتوں سے سرفراز کرے. آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز خود یہ بولتا ہے کہ آپ خود ایک ممتاز ہیں، ممیز ہیں، میرے شہر کا الحمدللہ فخر. الحمدللہ تعالیٰ میرا محافل نعت کے ساتھ مجھے سعادت یہ ہمیشہ شرف ملتا رہتا ہے آوازوں سے، تعارف سے. تو میں نے الحمدللہ پچھلے دنوں میں یہ جمعہ جو گزرا ہے اس میں پاشا برادران ہمارے شہر فیصل آباد کے بہت عظیم کارنر ہے، بلکہ اسے ہم کہیں کہ وہ نعت قدہ ہے. اور میرے استاد گرامی حضرت علامہ عبدالقوی صاحب قبلہ اسے نعت قدہ فرماتے ہیں. اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ ان کا سننا عظمت والا ہے، ان کا بیٹھنا عظمت والا ہے، ان کا کھانا عظمت والا ہے، ان کا طعام عظمت والا ہے، ان کا قیام عظمت والا ہے، ان کی سماعت عظمت والی ہے، ان کا ہر پہلو ایسی لطافت عظمت کے ساتھ سجا ہوا ہے کہ وہ عظیم ہے. جیسا کہ آپ کے والد گرامی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں، آپ کے والد گرامی بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. وہ ہمارے لیے لائق عزت ادب و احترام ہے اور ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں اور صفدر صاحب کی بلا تشریف فرما ہے. تو حضرت مجھے فرما رہے تھے کہ جب میں نے اس پیارے بیٹے کو محمد نوید ہاشمی کو، یعنی وہ صغر سن کہ جب ابھی آواز بھی کہاں ہے اور اس کا سننا اور سمجھنے کا بھی دور ہی شروع نہیں ہوا، فرما رہے تھے بڑی ایک لطیف بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ٹک ٹک جو ہے، حضرت خود ارشاد فرمائیں تو لطف دوبالا ہو جائے گا. تو میں ملتمس ہوں صفدر ہاشمی صاحب سے کہ حضور آپ مائک پر ارشاد فرمائیے کہ آپ کو یہ عظیم سعادت بصورت لخت ذکر آواز کا یہ حسن اور خوبصورتی کیسے بچپن میں یہ احساس ہوا کہ آپ نے اسے پایا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین حضرات. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نایاب اور قیمتی تحفہ ہم ناچیز کو الحمدللہ عطا ہوا ہے، تو یہ بچپن سے ہی جو گنگنانا شروع کیا نا، پہلے سانس سے ہی پہلے جب بولنا شروع کیا اس نے جی بچے نے، تو یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ہمارے گھر میں وہ ڈونکی پمپ ہوتا ہے نا، وہ لگا ہوتا ہے، وہ اس کی نا ٹک 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 جب نا اس ردم سے اس نے اپنے سر کو بھی ہلانا
اور گنگنانا. شوق ہے. اور شروع سے ہی یہ جو ایک نعت پاک ہے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ, تو اس نے شروع کیا بولنے سے اللہ دا بیمان لئیے, اللہ دا بیمان, اس طرح. یعنی ابھی لفظ اور جو ترتیب ہے اس کا بھی ابھی دور شروع نہیں ہوا ہے. جی, تو یہ الحمدللہ جی میرے والدین کی دعا ہے. جیتے رہے. اور الحمدللہ میں بذات خود ناچیز اس میں گھر کے ماحول کا بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا بھی ہوں, سنتا بھی ہوں. میری دل و جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت پاک کے لیے, ان کی جو بھی حرمت کے لیے قربان. اور یہ میرے والدین کی دعا ہے. ہمارے مشاہدین بھی دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ ان کے ریکارڈنگ کی آنکھ میں بھی جا رہا ہے. دادی محترمہ. تو شعور نعت کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم جن آوازوں کا تعارف کریں گے انہیں اسکرین پہ لے کے آئیں, ان کا تعارف, ان کا پس منظر اور ان کا پیش منظر, کس طرح شوق نعت اور ذوق نعت ابتدائی دور سے, پہلے سانس سے, صغر سن سے, ابتدا سے کس طرح خون کے اندر سرایت کرتا ہے, کس طرح وجود کے اندر سرایت کرتا ہے, کیسے جز جز جو ہے وہ نعت پڑھتا ہے. حضرات, اولیاء اللہ نے, صوفیاء اعظام نے, محققین اعظام نے یہ لکھا ہے کہ انسان جو کام مسلسل کرتا ہے اور بڑے دل سے کرتا ہے, بڑی روح سے کرتا ہے, بڑی گہرائی سے کرتا ہے, بڑی دلچسپی سے کرتا ہے, بڑی توجہ سے کرتا ہے, تو وہ کام اس کے عقل سے, اس کی زبان سے, اس کے دہن سے اتر کے, نوید ہاشمی صاحب اور صفدر صاحب قبلہ اور میرے برادران معظم اور مشاہدین جہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گوش گزار ہے, وہ اتر کے بعد دل میں اتر جاتی ہے. اور صوفیاء کی اصطلاح کے اندر کہ وہ کام جو کیا جاتا ہے تو وہ کام دل میں جب اتر آتا ہے تو دل کا اترا ہوا کام وہ کہتے ہیں کہ وہ سلطان الاذکار بن جاتا ہے. ذکر نہیں رہتا وہ, بلکہ سلطان الاذکار ہو جاتا ہے. کوئی بھی شخص کسی بھی محکمے کا ہو, کرتے کرتے جب وہ کام دل لگن سے کرتا ہے تو وہ رات کو بھی کر رہا ہوتا ہے, دن کو بھی کر رہا ہوتا ہے, سویا بھی کرتا ہے, جاگتا بھی کرتا ہے, بیٹھتا بھی کرتا ہے. یعنی جب دل سے, روح سے, قلب سے, قالب سے نعت پڑھی جائے تو حضرت نوید ہاشمی ہی گھرانوں کے اندر چراغ کی طرح جگمگانے لگے.